آج صبح سے مجھے کوئی 50 سے ایک ایسی کالیں آئیں جس میں مجھے 3 مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے ڈرانے، دمکانے اور باز رکھنے کی باتیں کی۔ میں نے ان سے پوچھا بھئی آپ مجھے کال کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کون سی ایسی غلطی کر دی جس پہ آپ یہ اتنے سیکھ پا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں جو تحریک انصاف کو ہرانے کا خواب دیکھ رہی تھیں، جو تحریک انصاف کے خلاف جانے کا خواب دیکھ رہی تھیں، ان تمام کی تمام سیاسی جماعتوں کی چیخیں نکل گئی۔ پولیس تشدد کے باوجود اس طرح لوگ نکلے، اس طرح عوام کا جذبہ تھا کہ جس کی انتہا ہی کوئی نہیں۔ اس کے بعد پتہ کیا ہوا؟ عمران خان کے ایک ایسا آڈیو میسیج آ رہا ہے جو ہر موبائل پہ چلے گا، ہر شخص کے پاس ہوگا، ہر سکرین پہ چلے گا، اور اس آڈیو میسیج کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو میرا السلام علیکم، میں ہوں رانا عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانا عظیم آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج صبح سے مجھے کوئی 50 سے ایک ایسی کالیں آئیں جس میں مجھے 3 مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے ڈرانے، دمکانے اور باز رکھنے کی باتیں کی۔ میں نے ان سے پوچھا بھئی آپ مجھے کال کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کون سی ایسی غلطی کر دی جس پہ آپ یہ اتنے سیکھ پا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم ہر وقت تحریک انصاف کے لوگوں کے حوصلوں کو قائم رکھتے ہو۔ میں نے کہا جی میں کون سا غلط کرتا ہوں؟ کیا تحریک انصاف کے لوگ پاکستان کا حصہ نہیں؟ کیا وہ پاکستان نہیں؟ کیا وہ پاکستان کے لیے کام نہیں کر رہے؟ کیا وہ پاکستان کی بات نہیں کر رہے؟ تو اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ مجھے سمجھ آ گیا اصل معاملہ کیا ہے۔ ان ٹیلی فونز کے بعد میں نے جب تھوڑا سا تگ و دور کی، پتہ کیا، چیک کیا، تو مجھے پتہ چلا کہ ان کی چیخیں نکلنی تھی۔ تحریک انصاف کے اتوار کے روز ملک بھر میں ہونے والے ریلیاں، مظاہرے، احتجاج، انتخابی مہم، اس کے بعد، اس تمام معاملات کے بعد تمام سیاسی جماعتیں جو تحریک انصاف کو ہرانے کا خواب دیکھ رہی تھیں، جو تحریک انصاف کے خلاف جانے کا خواب دیکھ رہی تھیں، ان تمام کی تمام سیاسی جماعتوں کی چیخیں نکل گئی۔ میں آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں، چیخیں نکل گئی ہیں۔ نواز شریف، شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان، ایمن ولی خان اور بہت سی سیاسی جماعتیں، ایون سندھ سے تعلق رکھنے والے لوگ، جب انہوں نے کل دیکھا کہ کل سندھ میں پولیس تشدد کے باوجود اس طرح لوگ نکلے، اس طرح عوام کا جذبہ تھا کہ جس کی انتہا ہی کوئی نہیں، تو اس کے بعد پتہ کیا ہوا؟ ساری سیاسی جماعتوں نے سر جوڑ لیے۔ اور یہ میں آپ کو وہ بات کہہ رہا ہوں جو میرے تک موثوق ذرائع سے پہنچے کہ تمام کی تمام سیاسی جماعتیں، ان کے پیروکار، ان کے سرپرست اب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اگر اس سختی کے باوجود بھی تحریک انصاف کا ووٹر نکل سکتا ہے، تحریک انصاف کا ووٹر باہر آ سکتا ہے اور خوف کے بت توڑ سکتا ہے، تو پھر 8 فروری کو ہم جتنا مرضی زور لگا لیں، جتنے مرضی کیمپ اکھاڑ دیں، جتنی مرضی گرفتاریاں کر لیں، لوگ تو فیصلہ کر چکے ہیں کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے۔ بلکہ میں نے آج ایک سروے کیا، پتا سروے میں لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ لوگ اس سروے میں کہہ رہے تھے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے ساتھ ووٹ ہے۔ پھر کہتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا جس کا نام لینے سے مقدمہ درج ہوتا ہے اس کو ووٹ دیں گے۔ بلکہ ایک شخص نے کہا جی میں تو شیر کو ووٹ دوں گا۔ میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے۔ پھر مجھے کہتا ہے یہ ذرا مائک بند کرو۔ میں نے مائک بند کیا۔ کہتا ہے میں آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں شیر کو ووٹ دوں گا۔ میں کہا یار پہلے بھی تو نے یہی بات کی۔ اس نے کہا نہیں، وہ شیر جو جیل میں ہے وہ ہے اصل شیر، اس کو ووٹ دوں گا، ان کاغذی شیروں کو ووٹ نہیں دوں گا۔
تو یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں، چیخیں نکل آئی ہیں، مجھے آنے والے فون بھی یہ بتا رہے تھے چیخیں نکل آئی ہیں۔ تو پاکستان میں اتوار کے روز یہ ثابت ہو گیا کہ تم دبا کے، تم جلا کے، تم پکڑوا کے جو مرضی کر لو سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں، کسی صورت میں بھی تحریک انصاف ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ہر صورت میں تحریک انصاف جیتے گی، ہر صورت میں تحریک انصاف آگے جائے گی۔ یعنی تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہے، جیسے تحریک انصاف کی پوری سرپرستی حاصل ہے، جس کے ساتھ کپتان کی تصویر ہے، اس سے بڑا نشان کوئی نہیں ہے۔ اور اب انہوں نے جو اپنا سروے کروایا ہے اس میں بھی یہ آ گیا ہے کہ پہلے کہا جاتا تھا گلی محلوں میں تو چلے، شہروں میں تو ہو جائے گا، دیہاتوں میں لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا۔ اب خبر یہ ہے کہ دیہات میں لوگ شہروں سے زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور کل ہی پولنگ کروا کے دیکھ لیں، الیکشن یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہی جیتیں گے۔ اب اس کے بعد چیخیں تو بنتی ہیں نا، پھر چیخیں تو نکلیں گی نا، پھر یہ سارا کچھ ہوگا۔ پی ٹی آئی کو میں آپ کو آج پھر کہہ رہا ہوں، لکھ لیجیے گا کاغذ پہ، پی ٹی آئی کو یہ ہرا نہیں سکتے۔ منصفانہ انتخابات چلیں، 5,000 ووٹ بھی ان کو دے دیں، پھر بھی یہ پی ٹی آئی کو نہیں ہرا سکتے۔ 8,000 ووٹ ان کو دے دیں، پھر بھی یہ پی ٹی آئی کو نہیں ہرا سکتے۔ 10,000 ووٹ ان کو دے دیں، پھر بھی یہ پی ٹی آئی کو نہیں ہرا سکتے۔ یہ میں آپ کو بالکل وہ بات کہہ رہا ہوں جو بالکل حقائق پر مبنی ہے۔ اور ایک اور خبر دے دوں وقت سے پہلے، چیئرمین میں تو تاحیات قائد کہوں گا، اصل قائد وہ ہے جو اس پاکستان کا قائد ہے، عوام کا قائد ہے، جسے عالم اسلام کے مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو ہماری بات کرتا ہے، یعنی عمران خان۔ عمران خان نے 8 فروری کے لیے عمران خان کے ایک ایسا آڈیو میسیج آ رہا ہے جو ہر موبائل پہ چلے گا، ہر شخص کے پاس ہوگا، ہر سکرین پہ چلے گا، اور اس آڈیو میسیج کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ووٹر کس طرح چارج ہوتا ہے۔ ویسے ہی چارج ہے ووٹر، کہ کس طرح ووٹر چارج ہوتا ہے، کس طرح ووٹر باہر نکلتا ہے، کس طرح ووٹر باہر نکل کر کمال کا کام کرتا ہے، یہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ نوٹ کر لیجئے گا۔ کپتان کا میسیج تیار، میسیج کب آنا یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہاں، ایک پراپوگنڈا، ایک بڑی تھیوری تیز سے کام کر رہی ہے کہ الیکشن سے پہلے کپتان کو سزا دے دی جائے تاکہ لوگ ڈر جائیں، لوگ ڈر کے گھروں سے باہر نہ نکلیں، یا لوگ ہنگامے شروع کر دیں، اور اسی بنا پر تحریک انصاف پر کوئی نیا قدغن لگا دیا جائے۔ کپتان ہے، کپتان نے اس کا بھی بندوبست کر لیا ہے۔ اگلے چند دنوں میں وقت سے پہلے آپ تک وہ ہر چیز پہنچ جائے گی، میرے پاس جو اطلاع ہے، اور یہ پلاننگ بھی بری طرح ناکام ہو جائے گی۔ اب کہیں پر بھی دنگا فساد نہیں ہوگا، کہیں پر بھی لڑائی نہیں ہوگی۔ اب ایک ہی ٹارگٹ ہے، 8 فروری ووٹ کاسٹ کرو، اپنے ووٹ سے فیصلہ کرو، اپنے ووٹ سے اپنی نئی حکومت کا تعین کرو۔ اور کپتان کا آڈیو میسیج تیار ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں جلد آپ کو سنائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔